میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں اسلام آباد میں مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ باتیں کی اور میرے خیال میں ان باتوں کے بارے میں جو کل ان کو ایک خط لکھا تھا ان کے بارے میں کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ اس صوبے کے لوگوں کو بھی پتہ ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ سیاست کون کر رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے حالانکہ کل رات میری تعریف بھی کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کے جو میرے خط کے بعد مجھے یہ بھی کہا کہ منڈے کو آ جائیں اور ضرور جا کے ملیں گے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب کا بزنس میں ایک نام ہے، لیکن کچھ چیزیں معذرت کے ساتھ انہوں نے کہی ہیں جو کہ نہ ان کی کرسی کو زیب دیتی ہیں، نہ وہ جو ہے وہ سچ ہے، اور نہ وہ جو ہے وہ اس صوبے کے سٹانس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی انصاف کرتی ہے۔ یہ سب سے پہلے چیز یہ، اور بات جو ہے وہ اس پہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے بہت بات کی کہ یہ دیکھیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست کرتے ہوئے انہوں نے جمعے کے دن ایک خط لکھا جو کہ حالانکہ انہوں نے مانا کہ وہ، چونکہ میری ان سے کل رات بریفلی بات ہوئی، پہلے انہوں نے یہ پھیلایا کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے آئی ایم ایف کو بھیجا، جو کہ نہیں بھیجا، اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ پبلک ہو گیا خط تو وہ آئی ایم ایف نے دیکھ لیا ہوگا، تو پاکستان تحریک انصاف بڑی سیاست کر رہی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کہاں کہاں سے پبلک ہوا، کون کون سے جرنلسٹ نے اس کو جو ہے وہ قومی سطح پہ پبلک کیا، اور کیا انہوں نے اس کو سپن دیا کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے انکار کیا اور وہ جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ میں کچھ باتیں کلیئر کر دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب اور پی ایم ایل این کی اکنامک اسٹریٹجی اور آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹریٹجی اتنی اچھی ہے تو پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس کو سیبوٹاج کون کر رہا ہے۔ جب انہوں نے لاسٹ ٹائم پیٹرول کے پرائسز بڑھائے تو کس نے ٹویٹ کیا کہ میں اس سے اگری نہیں کرتا، اور کس نے کہا کہ میرے والد نے جو ہے وہ کمرہ چھوڑ دیا کیونکہ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ غلط ہے؟ کل یا پرسوں عابد شیر علی نے جو پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ جو ہے وہ جو مفتاح اسماعیل کی فائنانس منسٹری کر رہی ہے وہ ظلم کر رہی ہے، کس نے، وہ کون سی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں؟ یہ کنٹینیوسلی ایک کیمپین تو ان کے اکنامک میجرز کے اگینسٹ ان کی اپنی پارٹی سے چل رہی ہے، رائٹ فرام دا ٹاپ۔ تو اس کا پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار ہے، یہ بات کلیئر ہو۔ دوسری چیز، خط کی فزیکل کاپیز آپ سب کو مل جائیں گی۔ میں نے خط ٹویٹر پہ بھی نہیں ڈالا، جب وہ لیک ہو گیا اس کے بعد میں نے وہ ڈالا تاکہ آپ لوگ خود پڑھ سکیں، اور دو تین باتیں تاکہ خیبر پختونخوا کا سٹانس کلیئر ہو۔ اس خط کی کاپی کسی کو نہیں گئی، نہ فارملی گئی ہے نہ انفارملی گئی ہے۔ آئی ایم ایف کا دفتر تو اسلام آباد میں چیک ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، صوبے کے حق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں جائیں گے، ڈرامے کی سیاست ہم نہیں کریں گے۔ اس خط میں لکھا کیا ہے؟ اس خط میں یہ لکھا ہے، اور یہ ایک کنٹینیویشن ہے جون سے ایک پروسیس کی، جس میں لکھا ہے کہ دیکھیں فائنینشل مسئلوں پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہمارے دو تین بڑے مسئلے ہیں، وہ حل کرنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ہم نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھیں گے۔ اور وہ ایشوز کیا ہیں؟ قبائلی اضلاع کا بجٹ، قبائلی اضلاع کا وہ بجٹ جس میں 30 ارب روپے کرنٹ بجٹ میں یعنی تنخواہوں کے لیے کم دیے گئے ہیں، قبائلی اضلاع کے لوگوں کے لیے صحت کارڈ جو فیڈرل گورنمنٹ نے والنٹیرلی یونیلیٹرلی 5,50,00,000 لوگوں سے صحت کارڈ سے محروم کیا، اور پھر ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی، حالانکہ اس کا حق پیسے لینے کا اون اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا پیسے دینے کا رائٹ اس لیے کیونکہ جب تک نئی این ایف سی نہیں ہوتی قبائلی اضلاع کے سارے پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو روٹ ہوتے ہیں۔ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کے لیے ایک بجٹڈ پروگرام میں 2 ارب روپے کا جو ایکچول کاسٹ ہے، جو بجٹڈ تھا، وہ آنکھیں بند کر کے نکال دیا۔
یہ ان کا انصاف تھا، ان کے بعد ہم ان کو اپنے ایشوز پہ ٹرسٹ کریں؟ ہمارے این ایچ پی کے پیسے، اور میں صرف رننگ این ایچ پی کی بات کر رہا ہوں، جو بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ سالو کیے، اور پچھلے 2 سالوں میں کوئی 67-68 ارب روپے آئے، لیکن ان کے بغیر ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے 1 پیسہ نہیں آیا۔ تو اگر میں کہوں کہ جب آپ ہمارے بہاف پہ سرپلس رکھتے ہیں تو یہ ایشوز ریز کرنا ضروری ہے اور سالو کرنا ضروری ہے، تو یہ کوئی وفاق کے ساتھ غداری ہے یا یہ وفاق کے 1/4 حصے کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے؟ مفتاح صاحب نے پھر یہ کہا کہ میٹنگ ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ ہم نے پوچھا نہیں، کیونکہ وہ بزی تھے۔ جب وہ بزی ہو گئے تو ان کے سیکرٹری حج پہ گئے تھے، حج سے آ گئے تو 2 ہفتے ان کے کمر میں تکلیف تھی۔ اس سے تو سیریسنس کا آپ خود جو ہے وہ اندازہ کر لیں۔ یہ چھوٹے ایشوز نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود جب آئی ایم ایف کے ایم او یو کی باری آئی سائن، وہ ہم نے ابھی بھی سائن کیا، لیکن جب باری آئی اس کی اور انہوں نے بلایا تو 1 دن کے نوٹس پہ گئے، یہ ایشوز رکھے، ایکسپلین کیے، اور 24 گھنٹے کے اندر، مجھے پتہ ہے کیونکہ میرے سیکرٹری نے کہا کہ ہم جی اس کو ڈیبیٹ کریں، میں نے کہا نہیں، جب ایک بار بات ہوئی ہے تو چیف منسٹر صاحب سے بات کی کہ ہم اپنے کمٹمنٹ پہ رہیں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر ان کو ایم او یو سائن دیا اپنے کنڈیشنز کے ساتھ، اور ان کو واٹس ایپ بھی کیا اور کہا بھی کہ جی 24 گھنٹے میں آپ کو کہا تھا اور ڈیلیور کر دیا۔ 6 جولائی، کل تھا 26 اگست، 50 دن۔ یہ ابھی کہنا بڑا آسان ہے کہ جی انہوں نے ڈیٹا نہیں دیا، انہوں نے وہ نہیں کیا، یہ وہی سرکاری حربے ہیں۔ میرے فون میں یہ جب ان کو کانٹیکٹ کیا ہے، اس خط کے بعد 16 اگست، 9 اگست، 28 جولائی، 22 جولائی، 21 جولائی، یہ سارے اسی ایشو کے بارے میں میسیجز ہیں۔ احترام کے ساتھ، مفتاح صاحب ٹائم چاہیے، میں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتا، اپنے پارٹی سے بڑے پریشر میں ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اس کے بعد میں خط نہ لکھتا؟ اچھا، اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ سے خط علیحدہ گئے، کمیونیکیشن علیحدہ گئی ہے، سیکرٹری فائنانس کو میری کمیونیکیشن علیحدہ ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو جو چاہتا ہے وہ آ کے وہ دیکھ لے ریکارڈ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ڈیٹا نہیں دیا۔ یہ تو پہلے وہ بتا دیں کہ پہلی بار ان سے ملاقات اور انگیجمنٹ کب ہوئی تھی؟ ان کے بجٹ دینے سے پہلے چیف منسٹر محمود خان نے بھیجا تھا کہ آپ این ای سی کی میٹنگ اٹینڈ کریں، صوبے کا پوائنٹ آف ویو بتائیں، فاٹا کے بجٹ کے بارے میں بات کریں۔ وہ وہاں پہ بات کی، وہ یہ بتائیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے درست۔ سارا ان کا کابینہ بیٹھا تھا، پرائم منسٹر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد مفتاح صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ملے، ٹائم مجھے نہیں ملا، رات کے 2 بجے تک میں ویٹ کرتا گیا۔ اگلے دن میں نے سارا شیڈیول کینسل کیا، ان کے آفس میں انہیں سمجھایا یہ جی بجٹ ہے، یہ ہمارا خرچہ ہے، یہ گیپ ہے، اس گیپ کے بغیر تو ہم جو ہے وہ قبائلی اضلاع کے بجٹ کو کور ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ این ای سی کے میٹنگ کے بعد کا دن تھا، انہوں نے ہاتھ ملایا کہ میں اپنی بجٹ بکس پرنٹ کر چکا ہوں، میں بجٹ تقریر میں یہ فگر زیادہ کر دوں گا، مجھے فگر یاد ہے 74 ارب، 60 ارب انہوں نے دیا تھا۔ بجٹ تقریر میں کوئی ذکر نہیں، میں نے یہاں پہ آ کے پھر بتایا تھا کہ جو مجھے انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ پھر اس کے بعد ان کی ایک کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں ڈسکس ہوا اور ساری کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بجٹ نہیں بڑھانا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس سب کچھ کے بعد بھی غلطی ہم کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ڈیل، اسے ہم اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سائن کرنے کے بعد بھی غدار ہمیشہ پختونخوا ہوگی۔ ہم نے اپنے پارٹ پہ کوئی اس میں کم کیا؟ یہ سوال جو ہے یہ آپ سے بھی بنتا ہے
یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وفاق میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ریپریزنٹ کریں؟ ابھی بھی میں مفتاح صاحب کے پاس جاؤں گا منڈے کو. ابھی فارمر گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی, چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی. پی ٹی آئی کبھی بھی نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کھیلے گی, لیکن ہمیں ایک رسپانسبلٹی ملی ہے, مضبوط صوبے ہی مضبوط وفاق کو بناتے ہیں. کسی نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ نیشنل انٹرسٹ میں اور انٹرنل ایشوز میں فرق کریں, تو معذرت کے ساتھ قبائلی اضلاع کا بجٹ, جس سے وہاں کی سیکیورٹی, جس سے وہاں سے کہ مرجر کا مستحکم ہونا, یہ ایک نیشنل ایشو نہیں ہے. اور یہ بتائیں کہ جو اس سے انہوں نے کہا کہ جی لعنت ہو ایسی سیاست پہ, یہ سارا کچھ بتا کے سیاست جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ یہ صوبہ جب بھی پی ایم ایل این آئے گی تو اس اسٹریٹجی کے نیچے سفر کرے گا کہ ان کی صرف پنجاب کے چند حلقوں پہ فوکس ہے, اور ہماری بھی ساری جو صوبے کی فارمر پارٹیز ہیں ابھی تو ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں رہی, وہ ان کے ساتھ مل جائیں گی. اور آخر میں پھر آپ سوال بھی کریں, لیکن ایک چیز پھر میں ضرور کہتا ہوں, مجھے فخر ہے کہ ہماری پارٹی کی آئی ایم ایف انگیجمنٹ اور ان کی آئی ایم ایف انگیجمنٹ میں فرق کیا. ایک تو یہ کہ میں کل دیکھا, صرف مفتاح صاحب نے نہیں, جا کے احسن اقبال نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ یہ دیکھیں جی یہ کھیل رہے ہیں, اور کسی عام شہری نے اس پہ جو ہے وہ ان کا ہی بیان لگایا تھا کہ وہ اسمبلی میں بول رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا غداری ہے. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, اسی سال کی بات ہے, جنوری کی. مجھے اتنی انتہائی ہنسی آئی